إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات تو ماننی چاہیے کہ دنیا میں آنے والی سب پریشانیاں انسانوں کے اپنے کردہ اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یہ بات تو ماننی چاہیے۔ چھوٹی پریشانی بھی انسان کی اپنی خطاؤں کا نتیجہ ہے، بڑی پریشانی بھی انسان کی اپنی خطاؤں کا نتیجہ ہے، انفرادی پریشانیاں بھی گناہوں کا نتیجہ ہیں، اجتماعی پریشانیاں بھی گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا بھی شاخ سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا، تو پریشانی خود کیسے آ جائے گی؟ ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اچھے حالات بھی آپ پیدا کرتے ہیں، برے حالات بھی آپ پیدا کرتے ہیں، خوشی بھی اللہ دیتا ہے، یہ کسی کے اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ کسی کی صلاحیت اور لیاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ خوشی دیتا ہے۔ اللہ نہ دے تو خوشی کے سارے اسباب میسر ہوں پھر بھی خوشی نہیں ملتی۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بچیاں ہیں، کئی بچیاں ہیں ان کی، ان ساری بچیوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ذہین اور پورے ملک میں پوزیشن ہولڈر، پورے پاکستان میں پوزیشن ہولڈر، خوبصورت بھی انتہا درجے کی اور پوزیشن ہولڈر بھی، اور اس کی جو باقی بہنیں سیدھی سادھی بیچاری، سیدھی سادھی، رنگ روپ بھی سیدھا سادھا، دماغ بھی سیدھا سادھا، نہ کوئی پوزیشن ہولڈر، نہ کوئی ڈگری پاس، سب کے رشتے ہو گئے، اس کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو خوشیاں ملتی ہیں وہ اس کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، اللہ کی دین ہے۔ اللہ دیتا ہے تو جس کو چاہے دے دے، اللہ نہ دے تو ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی نہ دے۔ والقدر خیرہ وشرہ
من اللہ تعالی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس پراپرٹیاں ہیں، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن زندگی اتنی پرسکون ہے ان کی، اتنے خوش ہیں، نہ انہیں بلڈ پریشر ہے، نہ ان کی شوگر ہائی لو ہوتی ہے، نہ ان کو کولیسٹرول ہے، نہ ان کو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، اتنے خوش ہیں۔ بچے بھی ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں، بیویاں بھی اپنے پاؤں کے بل سارا دن کھڑی رہتی ہیں کہ جو میرے میاں مجھے حکم کریں میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان کے پاس پراپرٹیاں نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بہت بڑے زمیندار نہیں ہیں، متوسط گھرانے کے ہیں، غریب سے گھرانے کے ہیں، لیکن اللہ نے خوشیاں دے رکھی ہیں تو خوشیاں ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ادھر بھی گھر ادھر بھی گھر، ادھر بھی زمینیں ادھر بھی زمینیں، ان کے پاس الگ گاڑی، بچوں کے پاس الگ گاڑیاں، بیگم کے پاس الگ گاڑی، لیکن وہ بیچارے گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ خوشی اللہ دیتا ہے، اس بات کا انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہوگا نا کہ خوشی اللہ دیتا ہے تو وہ کبھی مغرور نہیں ہوگا۔ ایک نقطے کی بات توجہ سے سننے کی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی نعمت کو نقصان پہنچانے والی چیز غرور ہے۔ سب سے زیادہ نعمت کو اور خوشیوں کو آگ لگا دینے والی چیز بتائیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر لوگوں کو ہوس بہت ہے، سندھی میں کہتے ہیں اساں تے ہوس ڈاڈھی ہے، حاسدین بہت ہیں، دشمن بہت ہیں، جنہوں نے ہماری خوشیوں کو آگ لگا دی ہے۔ میرے دوستو، کسی کی ہوس سے خوشیوں کو آگ نہیں لگتی، خوشیوں کو آگ لگتی ہے غرور سے۔ جب آدمی اکڑتا ہے، بڑے بول بولتا ہے اور اپنے آپ کو اوروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، اوروں کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اوروں کو گرا ہوا سمجھتا ہے، اور اپنی نعمتوں پہ مغرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کی نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ اگر نعمتیں نہ بھی چھینیں تو نعمتوں سے سکون چھین لیتے ہیں اور اس کی خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جب انسان مغرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس میں غرور ہو نا، جس میں غرور ہو، پیسہ ہے اب غرور آ گیا ہے، گھر ہے غرور آ گیا ہے، عہدہ مل گیا ہے، الیکشن ہوئے الیکشن میں جیت گیا اب مغرور ہو رہا ہے، اللہ نے آواز اچھی دی ہے مغرور ہو رہا ہے، اللہ نے ذہن اچھا دیا ہے مغرور ہو رہا ہے، اللہ نے علم دیا ہے مغرور ہو رہا ہے، اللہ نے نیک بنایا ہے۔ بعضوں کو نیکی پہ بھی مغروری ہوتی ہے، نیکی پہ بھی مغروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے ہیں، اسی پہ مغرور ہیں کہ میرے سے بڑا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، مسجد تو کھولتا ہی میں ہوں اور بند بھی میں کرتا ہوں، تو مجھ سے بڑا نیک ڈنٹوں باغوں میں کون ہوگا؟ نیکی کا غرور، دینداری کا غرور، قربانیوں کا غرور، قربانی کا بھی غرور ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر تبلیغ میں سفر کر رہے ہیں نا 1 سال کا، 7 مہینے کا، تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تو دنیا میں کوئی دیندار ہی نہیں ہے۔ اندرون سال کا سفر سب سے مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سنا یہاں سے 1 سال کی جماعتیں گئی ہیں، بڑا مشکل سفر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان، شیطان ایسا خبیث ہے کہ اندرون سال لگوا کے بھی جب واپسی ہوتی ہے تو اندر میں غرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ 1 سال لگا لیا، بڑا تیر مار لیا، اور اب جنہوں نے سال نہیں لگایا وہ کیا ہیں میرے سامنے؟ یہ 4 مہینے والے، یہ سروزے والے میرے سامنے کیا ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب میں سال لگا کے اتنی قربانی کر کے آیا ہوں تو مشورے میں میری چلنی چاہیے، میری رائے کو ترجیح ملنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں غرور۔ ہمارے نوجوان 4 لفظ پڑھ لیتے ہیں مدرسے میں، فارغ ہو جاتے ہیں، وفاق المدارس کی سند لے کے آ جاتے ہیں، تو
کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا علامہ ہی کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں غرور۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غرور اگر کسی میں آ جائے نا تو اس کو چاہیے کہ اس آیت پہ زیادہ تدبر کیا کرے، غور کیا کرے، اس آیت کا مراقبہ کیا کرے، اس آیت میں غور کیا کرے۔ کیا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس چھوٹی یا بڑی جو بھی نعمت ہے اس بات کا یقین کرو اللہ کی طرف سے، تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تمہیں۔ کسی اور کی عالی پوشاک پہن کے اکڑنے والا بیوقوف ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی اور کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی اچھی پوشاک ہے، اب اکڑ رہا ہے۔ بھائی تیرے ہیں ہی نہیں، تو کائے پہ اکڑ رہا ہے؟ تیرے ہیں ہی نہیں، تو کائے پہ اکڑ رہا ہے بھائی؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، چاہے داڑھی ہے، چاہے پگڑی ہے، چاہے پیسہ ہے، چاہے نیک اولاد ہے، چاہے فرما بردار بیوی ہے، چاہے اپنا ذاتی مکان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے عزت ہے، چاہے عہدہ ہے، چاہے حسن ہے، چاہے جمال ہے، چاہے رنگ و روپ ہے، جو بھی ہے آپ کا تو نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کیوں اکڑ رہے ہیں؟ پرائی چیز پہ کیوں اکڑ رہے ہیں؟ اللہ واپس لے لے تو کیا کریں گے آپ؟ کتنی اچھی آیت ہے، آیتیں ساری اچھی ہیں، اس موقع کی کتنی زبردست آیت ہے۔ بیٹا آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے؟ ہاں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، چھوٹی سی آیت ہے، یاد کر لو اس کو۔ اور جن کو پیسے کا غرور ہے، دینداری کا غرور ہے، علم کا غرور ہے، قربانی کا غرور ہے، آواز کا غرور ہے، اپنی صلاحیتوں پر غرور ہے، اپنے عہدے، عزت اور جاگیر کا غرور ہے، وہ سب اس آیت کو پڑھا کریں، اس آیت کا ترجمہ سوچیں اور اس آیت میں غور کریں، اس آیت کا مراقبہ کریں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے، اگر آپ اچھا بول لیتے ہیں اکڑے نہیں، اللہ کی دین ہے۔ میں نے اصل بات کچھ اور کرنی ہے لیکن یہ مضمون پھیل رہا ہے تو اس پہ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دربار سجا ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک خاص آدمی تھا، ایک خاص درباری تھا۔ اس کے ذمہ ہوتا تھا کہ جا کے جگہیں تلاش کرے جہاں پانی نکل سکتا ہے تاکہ وہاں آبادیاں کی جائیں۔ تو اب ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی تھیں، اتنی صلاحیتیں دی تھیں، انسان، جنات، پرندے، درندے، چرندے سب ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنات کو بھی دیکھ رہے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ان کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہدہد نہیں ہے تو فوراً پکڑ لیا، ہدہد نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ آج کل تو کسی کی حاضری غیر حاضری کے لیے فنگر پرنٹ لگاتے ہیں نا، یہ دفتروں میں آج کل اسکولوں میں چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بائیو میٹرک۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ کسی کے بائیو میٹرک کی ضرورت ہی نہیں، دیکھتے ہی فرمانے لگے سارے ہیں، ہدہد نہیں ہے، کہاں ہیں وہ؟ کہا جی پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا، فرمانے لگے کہاں چلے گئے تھے؟ یا تو صحیح اپنا عذر پیش کرو، اگر عذر پیش نہ کیا اور تمہاری غیر حاضری ہے تو ہم تمہیں ذبح کر دیں گے۔ پرندے کو ذبح کرتے ہیں نا، ہم تمہیں ذبح کر دیں گے۔
کہنے لگے جی میرے پاس عذر ہے، میں عذر بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کیا عذر ہے؟ کہا جی میں گیا تھا نا ڈھونڈنے کے لیے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک عورت کی بادشاہت ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی جو ملکہ ہے ایک عورت ہے، ایک مرد ان کا بادشاہ نہیں، عورت ان کی بادشاہ ہے، اور اس کا تخت ایسا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اس کا تخت ہے۔ ہیں وہ سورج کے پجاری، اللہ کو نہیں مانتے، سورج کو پوجتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو ہم خط لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ خط تم لے کر جاؤ اور جا کے اس ملکہ جس کا نام بلقیس تھا اس کو جا کے دے آؤ۔ ہمارے یہاں سندھی لوگ نام رکھتے ہیں لیکن وہ رکھتے ہیں بلقیس، یہ بلقیس نہیں بلقیس ہے زیر کے ساتھ۔ سندھ میں کافی نام رکھے ہیں، پرانی عورتیں رکھتی تھی بلقیس، اب تو رکھنا چھوڑ دی ہیں، اب تو انٹرنیٹ سے نام نکالتے ہیں، نئے نئے نام وہ رکھتے ہیں، چاہے اس کا معنی ہو نہ ہو۔ بھائی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نام نیا نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، نیا نام نہیں، اچھا نام۔ اولاد کا نیا نام رکھنا ضروری نہیں ہے، اچھا نام رکھنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ ہیں آپ نے نام سنا ہوگا، امام غزالی، سنا ہے نام؟ ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام بھی محمد۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھتیجے کا نام ہے، یہ نہیں رکھیں گے ہم، یہ تو ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے، ہم نہیں رکھیں گے یہ۔ بھائی کیا ہو جائے گا اگر محلے میں ہوا تو کیا ہوا؟ ایک بزرگ ہیں، ان کے باپ کا نام بھی محمد، ان کا نام بھی محمد۔ اب سنتے جائیے، ان کا نام بھی محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد، ان کے پردادا کا نام بھی محمد، ان کے لکڑ دادا کا نام بھی محمد، ان کے سکڑ دادا کا نام بھی محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد۔ 8 آدمی ان کے، ہر نسل کے ہر آدمی کا نام محمد۔ ایک جیسا نام رکھنا منع تھوڑی ہے، رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے، نئے نام کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا منہا۔ کیا نام رکھا؟ منہا۔ اس سے پوچھا بھئی یہ کون سا نام ہے؟ منہا یہ تو کوئی نام نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے اس سے، منہا کا ترجمہ ہے اس سے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو کہا قرآن میں دیکھا ہے میں نے، زبردست دلیل دے دی، کہا قرآن میں دیکھا ہے، جو لفظ قرآن میں آیا اس کو۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا فرعون، جاہل آدمی، بیٹے کا نام رکھا فرعون۔ تو علماء نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ فرعون نام اچھا نہیں ہے۔ کہا میں نے قرآن میں کئی دفعہ دیکھا ہے، کئی جگہ ہے قرآن میں فرعون کا تذکرہ، صرف اس لیے کہ نام ایسا ہو جو نیا ہو۔ یہ ایک اولاد کی حق تلفی ہے جو آج کل ماں باپ کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر نام کا اس پر ضرور اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ جس کے نام میں جو معنی پایا جاتا ہے نا، اس معنی کا اس شخص پہ ضرور اثر پڑتا ہے۔ آپ کالے کپڑے پہن کے دیکھیں، پھر سفید کپڑے پہن کے دیکھیں، آپ اپنی کیفیت میں فرق محسوس کریں گے، ظاہر کا اندر پہ اثر پڑتا ہے۔ تو بلقیس، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بھئی یہ بلقیس کے پاس لے جاؤ، اور وہ تو پرندہ تھا، اڑتا ہوا گیا اور جا کے وہاں ڈال دیا۔ اور وہ خط کیا تھا؟ وہ کوئی لمبی ترغیب نہیں تھی، 2 لفظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔
یہ خط ہے سلیمان کا، شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شرافت سے میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ، اللہ کا کلمہ پڑھ کے میرے پاس آ جاؤ، نہیں تو پھر بہت برا حشر ہوگا۔ یہ خط جب پہنچا بلقیس کے پاس تو بلقیس نے اپنے لوگوں کو بلا لیا۔ جس علاقے کی بلقیس تھی اس علاقے میں ہمارا جانا ہوا۔ اس علاقے کو کہتے ہیں معارب، وہاں ہم گئے اور اس کی جو فوج تھی اس کو اس نے بلایا، اس کے جو درباری تھے ان کو بلایا، اس کے جو وزیر مشیر تھے ان کو اس نے بلایا۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی، یہ تبلیغ والوں کے لیے بڑے کام کی بات ہے، سب کے لیے کام کی بات ہے، یہ مدرسے والوں کے لیے بھی بڑے کام کی بات ہے، ہر گھر والوں کے لیے کام کی بات ہے۔ بلقیس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ یہ خط آیا ہے میرے پاس، سلیمان کا خط آیا ہے، سلیمان بن داؤد کا خط آیا ہے، وہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ہمارا تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، معارب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تو وہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے درباری اور اس کے سپاہی اور اس کے جرنیل کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ملکہ صاحبہ ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں، بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، بہت بڑا لشکر ہے ہمارے پاس، بڑے زبردست ہتھیار ہیں ہمارے پاس، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم لڑیں گے، ایسا لڑیں گے کہ پتہ چل جائے گا ان کو، اتنے ہم طاقتور ہیں۔ لیکن اگلی جو بات ہے نا وہ ہے تبلیغ والوں کے کام کی، وہ ہے مدرسے والوں کے کام کی، وہ ہے ہر گھر کے کام، ہر گھر والوں کے کام کی، وہ یہ والامر الیک، لیکن جیسے آپ کہیں ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ آج جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اس پہ جھگڑا ہے، گھر میں بھی اس پہ جھگڑا ہے، مدرسوں میں بھی اس پہ جھگڑا ہے، تبلیغ میں بھی اس پہ جھگڑا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ ہر آدمی ایسے رائے دیتا ہے کہ وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معارب والوں کی ایک خوبی بتائی ہے کہ معارب والوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اپنی ملکہ کے سامنے چڑھ چڑھ کے نہیں بولتے تھے، اپنی بات پوری کر لی اور پھر یوں بھی کہا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ملکہ صاحبہ ہم ہیں اللہ بہت طاقتور، ہمارے پاس بڑی زبردست طاقت ہے اور لڑنے کا بڑا ہمیں لڑنے کی بڑی ہمیں مہارت حاصل ہے، لیکن کریں گے ہم وہ جو آپ کہیں گی، آپ سوچ کے بتائیں آپ کا کیا حکم ہے۔ اس اصول کو اگر گھر کے لوگ اختیار کر لیں اس گھر میں سکون رہے گا، مدرسے والے اختیار کر لیں مدرسے میں سکون رہے گا، تبلیغ والے اختیار کر لیں تو مرکزوں میں مسجدوں میں سکون رہے گا۔ بس اپنے امیر کے سامنے رائے رکھ دیں، پھر کہیں جیسے آپ کا حکم، اپنے باپ کے سامنے رائے رکھ دیں پھر جیسے آپ کا حکم۔ ابو میری نیت ہے فلاں جگہ رشتہ کرنے کی، لیکن کروں گا وہ جو آپ کہیں گے۔ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہمیں جنگ کے جوہر آتے ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں۔ جب ہم گئے نا وہاں معارب تو اس کی حدود میں جب ہم داخل ہوتے ہیں نا کسی شہر میں تو پہلے لکھتے تھے بھلی کرے آیا، خوش آمدید، آج کل لکھتے ہیں آئی لو ٹنڈو باگو، آئی لو مٹیاری، آئی لو حیدرآباد۔ آپ نے دیکھا ہوگا بائی پاس پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آئی لکھا ہوا ہے، پھر دل بنا ہوا ہے، پھر آگے شہر کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل کا رواج ہے، جدید رواج ہے۔ وہاں کا رواج ہم نے دیکھا، وہاں خوش آمدید نہیں لکھا ہوا تھا،
شہر میں انٹری جب ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، اس پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑے زوردار لوگ ہیں اور ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ یہ آیت اس وقت بھی آج بھی لکھی ہوئی تھی، یعنی آج کل بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جنگجو اور بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں۔ تو بلقیس کہنے لگی ایسے کرتے ہیں، پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، پہلے چیک کرتے ہیں، چونکہ بادشاہ ہوگا تو فوج لائے گا، تو فوج تو ہماری بھی بڑی طاقتور ہے، اگر واقعی نبی ہے تو پھر تو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ نبی کی نہ مانو تو پھر تو تباہی ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ مسلمان کافر ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، آگ کی پجاری ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے نبی کی مانیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ جی پھر رشتہ کون دے گا؟ بھائی یہ بچی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہ جی پھر رشتے کیسے ہوں گے؟ بھائی اس کو آپ نے یونیورسٹی میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ہاسٹلوں میں بہت برائیاں ہیں، بڑی بدکاریاں ہیں، ہاسٹلیں تو برائی اور بے حیائی کے اڈے ہیں، آپ نے کیسے بچی کو چھوڑ دیا؟ کہ جی کیا کریں، آج کل تو لوگ بچی دیکھنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کتنا پڑھی لکھی ہے اور کیا کرتی ہے، کوئی جاب بھی اس کو ہے کہ نہیں ہے، چونکہ مرد ہو گئے ہیں ہڈ حرام، تو مرد کہتے ہیں کہ بیوی بھی ایسی ملے جو خود کمائے اور ہمیں کھلائے، گھر کے کام بھی کرے، بچے بھی جنے، بچے بھی پالے اور کما کے کھلائے بھی۔ یہ ہڈ حرامی کی بات ہے، اس لیے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بھائی شادی میں آپ نے یہ اتنے سارے گویے کیوں بلائیں، سنگر کیوں بلائیں، اتنے بڑے بڑے ڈریک رکھ کے آپ نے ڈسکو گانے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کہ جی کیا کریں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے سادگی کے ساتھ ہو، لیکن کیا کریں، آخر دنیا کو بھی تو منہ دینا ہے نا۔ بلقیس کہہ رہی ہے ہم چیک کریں گے، بادشاہ ہے تو لڑیں گے، اور اگر نبی ہے تو مان لیں گے، کیونکہ نبی کی مانے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سارے تحفے، تحائف، ہیرے جواہرات بھیج دیے حضرت سلیمان کو ہدیے میں۔ جب وہ بلقیس کا وفد اتنے سارے ہیرے جواہرات، مال پیسہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے تم مجھے کیا دو گے؟ میرے رب کا دیا ہوا مجھے بہت کچھ ہے، میرے پاس تو میرے رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ یہ سارا سامان واپس لے جاؤ، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک، ورنہ آ رہا ہے ہمارا لشکر، ہمارا لشکر آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ پیغام جب اس کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اب تو چلنا چاہیے، چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے وہ وہاں سے چل پڑی، اور یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا کہ جی وہ آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت جب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ وہ جو اس کا تخت ہے نا، ہدہد بڑی اس کی تعریف کر رہا تھا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت میرے پاس جلدی سے لے آئے؟ تو ایک دیو نے کہا، دیو جن کہتے ہیں چھوٹے کو، دیو بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس دیو نے کہا کہ جی میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جی آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آدھے پون گھنٹے میں لے آؤں گا۔ کہنے لگے اتنی دیر نہیں، اس سے جلدی۔ تو وہاں پہ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا۔ کون بیٹھا ہوا تھا؟ سب بتائیں کون بیٹھا ہوا تھا؟ کون بیٹھا ہوا تھا؟ اللہ والا۔ اللہ والوں کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو کوششوں سے نہیں بنتے، طاقت سے نہیں بنتے، ٹیکنالوجی سے نہیں بنتے۔ ان کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ ان کا براہ راست اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے کہتے ہیں، اللہ ان کا کہا واپس نہیں کرتے۔
اس لیے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور وہ نہیں ہیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجیاں ہیں، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور وہ ہیں جن کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہے۔ وہ قوم بڑی طاقتور ہے جن کا اللہ سے کنیکشن ہے، اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں اور وہ اللہ والے ہیں۔ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا آصف۔ اس کا نام کیا تھا؟ آصف بن برقیہ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں لے آؤں؟ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ کے کھولنے سے پہلے تخت یہاں ہوگا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ پلک جھپکیں گے نا، یوں کریں گے، ابھی آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں، اس سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سلیمان علیہ السلام نے یوں کیا اور یوں کھولا تو تخت موجود تھا۔ تخت کیا تھا؟ آپ سن بھی رہے ہیں؟ نہیں سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اب بس اردو سمجھودا ہے نا؟ کم دئی کو دھونے خبری کاندھی پہ ستا پیا جاگو پیا نہ کو جواب لیو۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت آپ پلک جھپکیں گے، تخت یہاں ملے گا آپ کو۔ سلیمان علیہ السلام نے یوں کیا، آنکھ کھولی تو تخت موجود تھا۔ اتنا بڑا تخت جو 5000 آدمی سے بھی نہ اٹھے، اتنا بڑا تخت، لیکن پلک جھپک میں وہ موجود تھا۔ جب وہ تخت اتنی جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں نہیں کیا جیسے سندھ کے وڈیرے کرتے ہیں نا، ٹھیک ایسے نہیں کیا، بلکہ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فمن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسے لوگ مہیا کر دیے ہیں جو پلک جھپک میں اتنا بھاری بھرکم تخت لے کے یہاں آ گئے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ مغرور نہیں ہوتے، وہ اور جھکتے ہیں، وہ اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل کا یقین بگڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا بھی اللہ دے دے تو کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں، کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی شیطان نے کہا تھا، اسی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ تو اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے، برے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے حالات اللہ اپنے فضل سے بھیجتا ہے اور برے حالات انسانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے، ہر طرف مسائل، پریشانیاں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ لوگ سکھ کے سانس کو ترس رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ حاسدین نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی کافر نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ میں خود ہوں کہ میرے اپنے اعمال بگڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، ہم مرنے سے پہلے ان
پر تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور اس تکلیف سے بیدار ہو کر وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ سارے مسائل، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، سارے دکھ درد یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب تک انسانوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ اس کے حالات ٹھیک کرے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کرے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کرے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کرے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کرے گا جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ 5 دفعہ میں نے اس بات کو دہرایا ہے، یہ اہم بات ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اسباب ٹھیک کرتے ہیں، کہتے ہیں اکیلا کمانے والا ہوں، کام نہیں چل رہا، بیوی کو بھی کمانے پہ لگا دیا، اب بھی کام نہیں چل رہا، بچیوں کو بھی کمانے پہ لگا دیا، اب بھی کام نہیں چل رہا، بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دیا۔ کیوں بھائی اتنے ساروں کے کمانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ کہ جی کیا کریں، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، اکیلے میں کماؤں تو ہماری تو دوائیاں بھی نہیں آتی، تو آٹا کہاں سے آئے گا، سالن کہاں سے آئے گا، سبزی کہاں سے آئے گی، آئل کہاں سے آئے گا، گیس کا بل کون بھرے گا، بجلی کا بل کون بھرے گا، میری تنخواہ اور میری آمدن سے تو دوائیاں بھی نہیں آتی، تو کام کیسے چلے گا؟ لہٰذا ہم اسباب کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اسباب کے راستے تلاش کرتے ہیں اور اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حالات نہیں بدلتا ان لوگوں کے جو اپنے اعمال نہیں بدلتے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان الٹی چال چل رہے ہیں، جس کی طرف سے حالات ہیں اس سے نہیں چمٹ رہے، اللہ کے غیر سے چمٹ رہے ہیں۔ حالات اللہ بھیج رہا ہے اور چاپلوسیاں اوروں کی کر رہے ہیں، حالات اللہ بھیج رہا ہے راضی اوروں کو کر رہے ہیں، حالات اللہ بھیج رہا ہے ٹھیک اسباب کر رہے ہیں، حالات اللہ بھیج رہا ہے اور اسباب کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہر موقع پر ہمارے نبی نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کبھی بھی پریشانی آئے تو رجوع اللہ کی طرف کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہمارے نبی پر جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ علیہ السلام پریشان ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پریشان ہو کر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی تیز ہوا بھی چلتی تھی نا، کبھی تیز ہوا بھی چلتی تھی تو سارے مسلمان مسجد کی طرف دوڑتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ جب آدمی کسی چیز کا تذکرہ زیادہ سنتا ہے نا، تذکرہ زیادہ سنتا ہے، زیادہ تذکرہ کرے، زیادہ سنے تو وہ چیز سوار ہو جاتی ہے، پھر وہ بس وہی چیز محسوس ہوتی ہے۔ ہلکی سی ہوا تیز ہو گئی تو سمجھنے لگے کہ قیامت آ گئی، حالانکہ قیامت تو کافروں پہ آئے گی، لیکن یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں گھر میں قیامت کے تذکرے، بازاروں میں قیامت کے تذکرے، مسجدوں میں قیامت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، اللہ کے تذکرے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کوئی قیامت کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی؟ کوئی ہمارے گھروں میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کو کھلونوں کا شوق ہے، جنت کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو
ٹیبلیٹ کا شوق ہے، جنت کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کمپیوٹر کا شوق ہے، لیپ ٹاپ کا شوق ہے، میچ دیکھنے کا شوق ہے، جنت کا شوق ہی نہیں، حضور کو دیکھنے کا شوق ہی نہیں، اللہ کے دیدار کا شوق ہی نہیں، اس لیے کہ تذکرہ ہی نہیں۔ مسلمان کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع بڑھاؤ، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے اپنا حال رکھو۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد رکھتا ہے، خدائے پاک کی قسم وہ کافر بھی ہو، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو پھر بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ پچھلے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، ایک عورت تھی بڑی غریب سی، بہت غریب عورت تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، کچا سیدھا سادہ گھر تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک بہت پیسے والا آدمی رہتا تھا، اس کا بڑا زبردست مکان تھا، بڑا مضبوط قسم کا مکان تھا۔ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا بھی بہت تھا۔ تو اللہ کی شان، ایک دفعہ یہ جو بڑھیا تھی یہ اپنے کئی رشتہ داروں میں گئی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ٹرینیں تو تھیں نہیں، نہ بسیں تھیں، تو کوئی کہیں جاتا تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو بیچاری گئی کہیں رشتہ داروں میں، تو اس کو کافی دن لگ گئے۔ واپس آئی تو اس کا مکان ہی نہیں، مکان ہی نہیں اس کا۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میرا مکان کہاں چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھا میرا مکان، اس کی آواز ذرا کم کریں۔ لوگوں سے کہا کہ میرا مکان کہاں چلا گیا۔ کہنے لگے وہ جو پیسے والا رہتا ہے نا تمہارے برابر میں، اس کے چیلوں نے اس کو کہا کہ تیرا اتنا عالی شان مکان، اس کے پاس یہ چھوٹا سا کچا مکان اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے توڑوا دو اس کو۔ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اب میرے پاس بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا گندا سا سیدھا سادہ سا مکان بنا ہوا ہے کچا، توڑ دو اسے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بیچاری بڑھیا میرا کیا بگاڑ لے گی، بھائی بڑھیا کیا کرے گی کسی وڈیرے کا، ایک غریب لاوارث بیوہ جس کی اولاد بھی نہیں، جس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، جس کا کوئی سہارا بھی نہیں، وہ کیا کر لے گی۔ لہذا اس نے مکان توڑوا دیا۔ اس عورت نے، اس بڑھیا نے جب دیکھا نا کہ طاقتور نے طاقت کے نشے میں آ کے میرا مکان توڑوا دیا، تو وہ اپنے مکان کی جگہ جا کے بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں تو رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی، آپ تو نہیں گئے تھے، میں نہیں تھی آپ تو تھے، آپ نے کیوں توڑنے دیا اس کو میرا مکان۔ یا اللہ مجھے میرا مکان چاہیے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اللہ تو اس کو پکڑ، یا اللہ تو اس کی قوت کو، زور کو توڑ دے، اس کے غرور کو مٹی میں ملا دے۔ یہ اپنے مکان کی جگہ بیٹھ کے وہ بڑھیا، لاوارث بڑھیا، بیوہ بڑھیا، اکیلی تنے تنہا بڑھیا اللہ کے سامنے رو رو کر اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ حدیث میں آتا ہے ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی، ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس طاقتور کا جو محل تھا وہ اس سمیت زمین میں دھس کے زمین پھٹ گئی، اور محل بھی اندر اور وہ بھی اندر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو اسی موقع پہ بنتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء، کیا تم کسی غریب کی آہ کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کو حقیر سمجھتے ہو، یہ کیا کر لے گا، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اس کو کون پوچھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء، تجھے کیا خبر کہ مظلوم کی آہ سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا تو غریب کی بد دعا اور اس کی آہ اور اس کے آنسوؤں کا مذاق اڑاتا ہے؟ تجھے کیا خبر، تجھے کیا خبر کہ اس کی آہیں، اس کے آنسو
اور اس کی ہائے اور اس کی بد دعا کیا کچھ کر لیتی ہے. سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء. رات کے جو تیر ہوتے ہیں نا، رات کے تیر یعنی رات کے آنسو، رات کے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، ان میں دیر لگ جاتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں. اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما يدریک ما صنع الدعاء. سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء. رات کے اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، دیر لگتی ہے، دیر لگ جاتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں. وقد شاء الالہ بما تراہ فما للملک عندکم بقاء. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد شاء الالہ بما تراہ. تم نے دیکھ لیا نا کہ اللہ نے کیا کر دیا، تم نے دیکھ لیا نا اللہ نے کیا کر لیا. لوگوں اپنی طاقت سے، اپنے ملک سے، اپنے عہدے سے، اپنی حکومت سے، اپنی جاگیروں سے دھوکے میں نہ پڑنا. یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں. مسلمان کو یہ راستہ دکھایا گیا ہے کہ جب کبھی بھی مسئلہ آئے، جب کبھی بھی پریشانی آئے، رو اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. اسباب کو ٹھیک کرنے سے زیادہ اس پر زور لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہاں کہاں ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں، اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے گا. میرے دوستو، یہ ایک سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج کل جب پریشانی آئے نا، زلزلہ آ جائے، کوئی وبا پھوٹ پڑے، کرونا آ گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، اور اگر کوئی اللہ والا کہے، کوئی عالم کہے، کوئی تبلیغ والا کہے بھائی توبہ کرو، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یار توبہ کیا مطلب؟ توبہ کرو بھائی، پرہیز کرو، ماسک لگاؤ، 3 فٹ کا فاصلہ رکھو. کیا تم کہہ رہے توبہ توبہ کرو؟ کرونا کے دنوں میں بہت سے لبرل قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں یہ مولویوں کو اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بھئی یہ تو ہماری بنیادی چیز ہے، یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ. یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے، یہ تو ہماری پہلی تختی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب بتاؤ کس کے ارادے سے ہوا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ہم تو اللہ سے کہیں گے. سارے مسائل کا حل اللہ سے جڑنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے چمٹنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. آج امت مسلمہ اللہ کے سامنے رو نہیں رہی، امت مسلمہ اللہ کے سامنے رو نہیں رہی. آپ دیکھیں اس وقت غزہ میں کیا حالات ہیں، مسلمانوں پہ کیا قیامت برپا ہے، کتنی بڑی تباہی مچی ہوئی ہے. صرف کل کے دن میں صرف کل کے دن میں 250 آدمی شہید ہوئے ہیں. صرف کل کے دن میں 250 آدمی، سینکڑوں زخمی ہیں، اور اکثر بچے اور عورتیں ہیں. اور ٹوٹل شہید ہونے والوں کی تعداد کوئی 17-18 ہزار کے قریب ہو گئی ہے. 17-18 ہزار آدمیوں کا شہید ہو جانا، جن میں اکثریت بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے. کوئی امت مسلمہ میں رجوع کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا ملی ہوئی ہے، ہر ایک کی جیب میں بڑے بڑے موبائل ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ آ رہا ہے، لیکن ہے کوئی امت میں رجوع؟ کوئی نمازی پڑھے؟ جب سے اسرائیل نے امریکہ نے غزہ پہ بمباری شروع کی ہے، ہمارے بچوں کے چیچڑے اڑا دیے، ہماری عورتوں کے چیچڑے اڑا دیے، آپ نے دیکھا کوئی نمازیوں میں اضافہ ہوا ہے؟
کوئی عورتوں نے پردے کر لیے، ان نوجوانوں نے ہوٹلوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، ان نوجوانوں نے لڑکیوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، یاریاں دوستیاں لگانا چھوڑ دیں، کیا یہ عشق بازیوں سے توبہ طائب ہو گئے؟ اب بھی نہیں۔ کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں سے ایک بھی نہیں بچا، سارے شہید ہو گئے، لیکن ہم اپنے ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اب بھی مستیوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہائے، یہ کتنے بڑے درد کا موقع ہے۔ یہاں تو صف ماتم بچ جانی چاہیے تھی، یہاں تو سوگ ہو جانا چاہیے تھا، یہاں تو چہرے اترے ہوئے ہونے چاہیے تھے، یہاں تو آنسو خشک نہیں ہونے چاہیے تھے، یہاں تو ہماری ہنسیاں رک جانی چاہیے تھیں، لیکن وہی لطیفوں کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، لطیفے شیئر ہو رہے ہیں ابھی بھی۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھا۔ اور ہم ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں ٹنڈو باغوں کے، وہ ہیں فلسطین کے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو سندھی ہیں، ہم تو سومرو ہیں، ہم تو ٹنڈو باغوں کے ہیں، ہم تو تب پریشان ہوں گے جب یہاں میزائل گرے گا، اللہ نہ کرے، اور پتہ نہیں یہاں گرے گا پھر بھی اب پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک علاقے میں زلزلہ آیا، ہمارے پاکستان میں، نام نہیں لیتا، ایک علاقے میں زلزلہ آیا، امداد کرنے والے لوگ وہاں گئے تو خیموں میں بیٹھ کے وہ نہ سمجھ فلمیں دیکھ رہے تھے۔ گھر ٹوٹ گئے، بچے مر گئے، لینٹروں تلے دب گئے، جو چند بچے وہ خیموں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں پریشانی اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم رجوع کرو۔ ہم تو رجوع نہیں کر رہے، اور ان کی پریشانی ہمیں پریشانی کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹنڈو باغوں کا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سندھی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سومرو سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی قوم کا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں سمجھتے۔ امتی سمجھتے تو ہم پہ تو پریشانی آتی نا، ہم پریشان ہوتے۔ پاکستان کی ٹیم ہار جائے تو سارے نوجوانوں کی شکلیں الو جیسی بنی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ انڈیا کے ہارنے سے کیوں نہیں روتے؟ پاکستان کی میچ کے ہارنے سے کیوں اداس ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ ٹیم میچ ہار گئی ہے اور ٹنڈو باغوں کے نوجوانوں کے بھی چہرے اترے ہوئے ہیں۔ بھئی ہارے وہ چہرہ آپ کا اترا ہوا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے ملک کی ٹیم ہے نا، تو کیا غزہ والے آپ کے نہیں ہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ کے پہرے دار آپ کے نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کی اولادیں آپ کی نہیں ہیں؟ کیا حضور کی نسل آپ کی نہیں ہے؟ کیا عرب آپ کے نہیں ہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ کی برسوں سے پہرے داری کرنے والے آپ کے نہیں ہیں؟ کیا قبلہ اول آپ کا نہیں ہے؟ کیا بیت المقدس آپ کا نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ آپ کی نہیں ہے؟ تو وہاں ہونے والی بمباری پہ آپ اداس کیوں نہیں ہیں؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نسبتیں اور بنا لی ہیں، آپ نے اپنی اسلام کی نسبت چھوڑ دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی جو نسبت ہے نا، وہ اب نہیں رہی آپ کے اندر، میرے اندر۔ اگر ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے تو غزہ پہ گرنے والا غم ہمیں ایسے محسوس ہوتا جیسے ادھر گر رہا ہے۔ وہاں کے شہید ہونے والے بچے ایسے لگتے جیسے میرے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں کی عورتیں شہید ہونے والی سے ایسے لگتا جیسے ہمارے گھر کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ اگر ہم امتی ہوتے تو ہم امتی نہیں ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچی بروہی سرائکی ہیں،
ہم امتی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ ایک تو یہ نیت کریں کہ اب ہماری آج کے بعد اور کوئی نسبت نہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ اور امت میں جہاں بھی پریشانی آئے گی، ہمیں اس کا دکھ ہو، درد ہو، بھئی وہاں جا نہیں سکتے، رو تو سکتے ہیں نا، رو بھی نہیں سکتے کیا؟ رو تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ سارے پاکستان کی عوام اگر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ پاک کے سامنے روئے تو اللہ تعالیٰ ان کے میزائل اور ان کے بم بے اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں سنایا قرآن میں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں سنایا ہے؟ یہ قیامت تک کے ایمان والوں کو حوصلہ دینے کے لیے سنایا ہے۔ اگر کافروں کی طرف سے آگ برسے، اگر کافروں کی طرف سے تمہیں آگ میں بھی ڈالا جائے تو گھبرانا نہیں، اللہ وہ ہے جو آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو کافر بنانا چاہا، انہوں نے انکار کیا، اس نے آگ میں ڈال دیا اور اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وہ آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات مشہور ہو گئی۔ ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، یہاں کا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اجنبی شخص آیا ہے تو جا کے پاس بیٹھ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیر لیا تو تعارف ہوا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا اچھا یمن میں کہاں سے؟ کہا صنعاء سے۔ کہا صنعاء میں کہاں سے؟ کہا فلاں جگہ سے۔ تو کہا وہاں ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا۔ حضرت عمر کی جو فراست تھی وہ بڑی زبردست تھی، تو ایک دم گھور کے کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے آپ ہی ہیں وہ۔ تو ان کا بس اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ ہے وہ شخص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں کہا یمن کا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ ہے وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جس کے ساتھ اللہ نے وہ کیا جو اپنے ابراہیم خلیل کے ساتھ کیا۔ یار ہم تو امت ہیں، ہم سندھی وندھی نہیں ہیں۔ یہ جتنے قوم پرست ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اوروں کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم سندھی نہیں، پنجابی نہیں، پٹھان نہیں، بلوچ اور بروہی اور سرائکی نہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں یہی نسبت بہت ہے، ہمیں یہی نسبت کافی ہے۔ جب انسان کو کوئی بڑھیا چیز مل جائے نا تو وہ گھٹیا کے بارے میں کہتا ہے بس میرے لیے یہ ٹھیک کافی ہے۔ اگر کسی کے پاس لینڈ کروزر ہو، اس کو کوئی کہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے آپ کو سائیکل ہدیہ کروں، کیا ہدیہ کروں؟ آپ بولیں تو صحیح نا، بولتے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں سو رہے ہیں۔ لینڈ کروزر والے کو کہہ رہے ہیں 3 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا دل کر رہا ہے آپ کو سائیکل ہدیہ کروں، تو لینڈ کروزر والا کیا کہے گا؟ بھائی نہیں، میرے پاس اللہ کا شکر ہے بہت، اللہ نے اچھی سواری دی ہے، میں سائیکل کا کیا کروں گا بھائی۔
اس کو اپنے پاس رکھو، آپ کے کام آئے گی، میرے پاس تو اللہ نے اتنی بڑی گاڑی دی ہے۔ یہ بات ہے جس کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت دی ہو، وہ ان چکروں میں تھوڑی پڑتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، وہ کہتا ہے میں تو امتی ہوں بھائی، میرے لیے یہ نسبت کافی ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ آج کے بعد ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ امتی بننے کے تقاضے ہیں، امتی بننے کے تقاضے ہیں۔ امتی بننے کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کا اپنے دل میں درد پیدا کریں۔ سارے مسلمان ہمارے ہیں، ہر مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ہر مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کریں، دنیاوی لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی۔ اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمان دنیا میں پیچھے ہیں، ہم ان کی دنیا کے لحاظ سے مدد کریں گے، دین میں پیچھے ہیں، ہم ان کی دین کے لحاظ سے مدد کریں گے، ہم ان کو دین میں آگے بڑھانے کے لیے محنت کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دوسری بات، اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو بھائی اپنی زندگی سے گناہوں کو پاک کریں گے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے پاک کریں گے نا اپنے آپ کو۔ کوئی دیندار یہ نہ سمجھے کہ میں تو پاک ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون سا جوا کھیلتا ہوں۔ بھائی کسی داڑھی والے پگڑی والے سے کہو نا کہ بھئی ہم توبہ کر لیں، کہتا ہے میں کون سا گناہ کرتا ہوں بھائی، میں کوئی جوا کھیلتا ہوں کیا؟ اللہ کا شکر ہے کوئی فیل نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سندھی میں ایسے کاموں کہتے ہیں فیل، صحیح کہیں فیل میں کو نہیں ہوں، یعنی زنا نہیں کرتا ہوں، شراب نہیں پیتا ہوں، جوا نہیں کھیلتا ہوں، اسی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ صرف یہ گناہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اوروں سے نیک سمجھنا یہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اوروں سے حسد کرنا، اوروں سے جلنا، اوروں کے اچھے حالات کو دیکھ کے پریشان ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بخیل ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ کتنے دیندار ہیں لیکن ہیں بخیل، کنجوس ہیں دیندار، پہلی صف میں نظر آئیں گے لیکن ہیں بخیل۔ اور بخل کبیرہ گناہ ہے، حسد کبیرہ گناہ ہے، تکبر کبیرہ گناہ ہے، بد نظری کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ اس سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو اس وقت۔ یہ گناہ ایسا ہے جیسے کرونا ایک وبا تھی نا، تو کرونا نے تو بہت تھوڑے لوگوں کو متاثر کیا تھا، اس بیماری نے تو 100% کو متاثر کر دیا ہے۔ اس بیماری نے تو 100% کو متاثر کر دیا ہے۔ نہ اس سے جوان بچے ہیں، نہ اس سے بوڑھے بچے ہیں، نہ اس سے دنیا دار بچے ہیں، نہ اس سے دیندار بچے ہیں۔ مجھے ایک عالم کا فون آیا، اللہ اکبر، سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کے گمراہ ہونے میں کیا دیر لگتی ہے بھائی۔ عالم کا فون آیا، کہنے لگے میں نے پہلے 4 مہینے لگائے، پھر میں نے مدرسے میں پڑھا، پھر میں نے تبلیغ میں سال لگایا، آج میں وہ گناہ کر رہا ہوں جو میں نے کبھی تبلیغ سے پہلے بھی نہیں کیے۔ 4 مہینے، 8 سال مدرسے میں، 1 سال تبلیغ میں، اور گناہ آج وہ کر رہا ہوں جو میں نے 4 مہینے سے پہلے بھی کبھی نہیں کیے تھے، اور ذریعہ اس کا موبائل ہے۔ ہائے، ستیہ ناس کر دیا اس موبائل نے۔ اور دیندار اس کو سیریس نہیں لے رہے، دیندار اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ میوزک کی برائی دلوں سے ختم ہو گئی ہے،
دیندار بھی اپنے موبائل پہ جو ٹونے رکھتے ہیں وہ خالص میوزک کی ٹونے رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میوزک چل رہا ہے۔ نماز میں گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھو تو دیندار آدمی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ پر بھی محنت کریں، اوروں پہ بھی محنت کریں، اپنے آپ پہ بھی محنت کریں۔ یہ نہیں کہ اوروں پہ محنت کرتے کرتے اپنے آپ سے غافل ہو جائیں۔ اگر ہم اوروں پہ محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں، اس کو کہیں گے چراغ تلے اندھیرا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ چراغ تلے اندھیرا۔ اپنی ذات کی بھی فکر کریں، اپنی ذات کی بھی فکر کریں، اپنے اندر سے بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے بھی نیک بننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بھی تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی پہ لانے کی کوشش کریں، محنت کریں اور فکر کریں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر یہ دین کی محنت کرنے والے اور یہ دین پڑھنے والے اور یہ دین پڑھانے والے، اگر ان کی زندگیوں سے تقویٰ ختم ہوا اور ان کی زندگیاں گناہوں سے ناپاک ہوتی رہیں، ان کے دل اللہ کے غیر سے متاثر ہوتے رہے، ان کی نگاہیں غیر محرموں کو دیکھتی رہیں، اور ان کی نگاہیں موبائل میں ناپاک ہوتی رہیں، خدائے پاک کی قسم اللہ ان کی ساری قربانیوں محنتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، میں صرف اور صرف ان کی نیکیاں قبول کرتا ہوں جن میں تقویٰ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال سے بات سمجھیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی آپ کو بہت تنگ کرتا ہو، جہاں سے آپ گزر رہے ہیں آپ پہ ہنستا ہو، سیٹیاں بجاتا ہو، آپ کے خلاف اوروں کو اکساتا ہو، آپ کی غیبتیں کرتا ہو، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہو، آپ کا دشمن بنا ہوا ہو، قدم قدم پہ آپ کو تکلیفیں دیتا ہو، اگر کبھی اس کے پاس آپ کا جانا ہو جائے، کبھی اس سے آمنا سامنا ہو جائے، وہ آپ کو کہے کہ جی چائے پیتے جائیں، تو آپ اس کی چائے پئیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے۔ وہ کہے گا کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے جائیں۔ اور وہ کھانا جو آپ کا پسندیدہ ہے، آپ کو پسند ہے سیخ کباب مثلا، اس نے کہا جی ہمارے گھر میں آج سیخ کباب پکا ہے تو آج آپ کھا کے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کا دل کرے گا اس کی سیخ کباب کھانے کو؟ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو آپ پہ جان چھڑکتا ہے، آپ کی ہر بات کو مانتا ہے، آپ کی تعریفیں کرتا ہے، اور اوروں کی آپ کے بارے میں ذہن سازی کرتا ہے، اور اوروں کو آپ کے قریب کرتا ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وہ پتلی دال کی بھی آپ کو دعوت دے گا تو آپ کا کھانے کو دل کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا نافرمان اور آپ کو اذیت دینے والا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں، نیکیوں، قربانیوں کو مردود کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی تنہائیوں میں مانتے ہیں، رات کے اندھیرے میں مانتے ہیں، اندر میں بھی مانتے ہیں، باہر میں بھی مانتے ہیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، وہ تھوڑی بھی نیکی کر لیں اللہ ان کی قبول کر لیتے ہیں۔ میرا ماننے والا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ علماء سے اس کا ترجمہ پوچھنا، اس ترجمے میں یہ لفظ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ہے، صرف اور صرف اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے میں اور آپ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، تقویٰ والی زندگی گزاریں گے نا، اور امتی بن کے جئیں گے نا، ساری دنیا کے ہمدرد بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔